پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. تھیٹی صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ ایک لائر ہیں جو کہ لائر اب نہیں رہے اور وہ پارٹی بن گئے ہیں, اور آپ کہہ رہے تھے میں ان کی اسٹیٹمنٹ بھی پڑھ کے آ رہا ہوں. تو وہ ایک لیٹر ہے جو انہوں نے نواز شریف صاحب کو لکھا تھا, اب نام آپ بتائیں کون صاحب. وہ لیٹر تو ایک ہی ہے جو چھپا ہے اکرم شیخ صاحب کا, جان ہمارے بڑے دوست ہیں. کیا لکھتے کیا ہیں اس لیٹر؟ وہ ہے آپ کے پاس لیٹر؟ جی میرے پاس تو ہے یہاں موجود. اچھا میں آپ کو بتا دوں, اس میں اکرم شیخ صاحب یہ خط لکھا انہوں نے نواز شریف صاحب کو, اس میں 4-5 موٹے موٹے انہوں نے پوائنٹس ریز کیے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب ایک سازش ہو رہی ہے, اس کو ختم کر دیں. یہ سازش جوڈیشری کے خلاف ہو رہی ہے. کیا سازش ہے یہ نہیں بتایا, مگر یہ کہہ دیا کہ سپریم کورٹ کے خلاف جوڈیشری کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے اور آپ روکیں اس سازش کو. کیا ہے جی وہ کہ جی کچھ وکلا حضرات بھی جو کہ لائرز موومنٹ کا حصہ رہے ہیں وہ بھی اس سازش میں شامل ہیں. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ آپ کو اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کل کو وہ کہیں گے میں نے تو نام نہیں لیا تھا, آپ نے کیوں لے لیا. مگر وکلا کے لیڈرز کون سے تھے؟ بالکل آپ سمجھ رہے ہیں. جان پھر وہ کہتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس کے بیسس کے اوپر یہ سارا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ ارریلیونٹ ہے. لفظ ان کے ارریلیونٹ. یہ آج کے وقت جس وقت یہ ہوا تھا وہ وقت اور تھا, آج تو وقت ہی نہیں ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا, تو اس لیے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرنا آج فضول بات. پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے جوڈیشری کے اوپر کسی قسم کی لگام لگانے کا یا کسی قسم کی نیا سسٹم بنانے کا. جوڈیشری نے اپنا ایک سسٹم بنا لیا ہے, بس اسی سسٹم کو چلنے دیں. کسی کا حق نہیں بنتا پارلیمنٹ کا یا کسی اور کا کہ اس کے اوپر کوئی تبصرہ کرے. اور فائنلی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چیف جسٹس صاحب سے مشاورت نہیں کریں گے اس مسئلے کے اوپر تو یہ ایک نو کانفیڈنس ووٹ ہوگا جوڈیشری میں. کہ بھئی مشاورت لازمی ہو چکی ہے, مشاورت کے بغیر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. مطلب یہ کہ آئین کہتی ہے کہ مشاورت کی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کریں گے تو مسئلہ بن جائے گا. اور یہ کہہ رہے ہیں حضرات کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا. یہ اس کمیٹی کی بات کر رہے ہیں جس کے یہ کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کے اندر کہ وہ جو 6 ممبر کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے چیئرمین چیف جسٹس صاحب ہوں گے, 2 ان کے فیلو ججز ہوں گے, ساتھ جوڈیشل کمیشن ہوگی, 2 اس میں صرف حکومت کے نمائندے ہوں گے, 2 منسٹرز ہوں گے, اور جو چھٹا ہے وہ بھی لائرز کی طرف سے ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اب اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا. کل وہ بھی ڈیمانڈ آئی تھی نواز شریف صاحب کی, مان لی گئی کہ جی ایک بندہ اور چیف جسٹس صاحب کو دے دیں, اور وہ چیف جسٹس صاحب ایک ریٹائرڈ جج کو نامینیٹ کریں, سپریم کورٹ جج. تو 7 میں سے 4 لوگ چیف جسٹس صاحب کے ہوں گے, 2 حکومت کے ہوں گے, اور ایک وکلا کا جو کہ ان کے ساتھ ہے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. تو 5 بندے ایک طرف اور 2 بندے دوسری طرف. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں شیئر کا جو شیئر ہے وہ تو آپ نے حکومت کو دے دیا. مطلب شیئر کا 2 کا شیئر جو ہے وہ حکومت کو دے دیا, اور 5 کا شیئر جو ہے جو کہ شیئر کا نہیں ہے وہ لومڑی کا ہے وہ کسی اور کو دے دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب اس سے زیادہ ڈسٹورشن آف فیکٹس میں نے آج تک نہیں سنی. میں بالکل فیئر بات کر رہا ہوں, اور شیخ صاحب پٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور پٹیشن کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں میں یہ بھی بتا دوں, جس کی دھمکی شاید نواز شریف صاحب کو تک پہنچا دی گئی, جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب تھوڑے سے گھبرا گئے کہ وہ ایک تو یہ کہ جی سپریم کورٹ کے خلاف کوئی بات نہ کریں, جو وہ چاہتے ہیں وہی کریں آپ. اور یہی اشارہ نواز شریف صاحب کو آج گیا ہے. پہلے ایک ڈیلیگیشن گئی تھی نواز شریف صاحب کو ملنے, قاضی انور صاحب جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیڈ ہیں, اور پھر وہ حامد خان صاحب بھی تھے. یہ لوگ جا رہے ہیں اور جا کے میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ بتانے آئے ہیں. اور کس کی آواز ہے یہ؟ اب یہ ذرا بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ کس کی بات کر رہے ہیں, کس کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. تو اب عرض یہ ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ مائنورٹی میں ہے, میجورٹی لائرز ان کے ساتھ نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو یہ اتنا بڑا ڈیلیگیشن ہوتی, اور یہ جن کے خلاف الزام لگا رہے ہیں اکرم شیخ صاحب کہ جی یہ جو لیڈنگ لائرز ہیں وہ بھی جو ہیں حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں نا. تو عرض یہ ہے کہ مائنورٹی ویو کو میجورٹی ویو بنایا جا رہا ہے, انکانسٹیٹیوشنل چیز کو کانسٹیٹیوشنل کہا جا رہا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی جا رہی ہے. یہ بالکل غیر مناسب غلط بات ہے. تو
اکرم شیخ صاحب نے تو بالکل اپنے آپ کو آج کھول کے بتا دیا کہ میں کیا ہوں, میں کس کی نمائندگی کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, اور اس میں سیاست کیا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد جو آیا ہے وہ کیا ہے, وہ بھی میں دکھانا چاہوں گا اپنے ویورز کو, آپ بھی دیکھیں. ریئیکشنز دیکھتے ہیں جی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کس طرح ریئیکٹ کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما وزیر مملکت نبیل قبول کا کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جا رہا تھا جو نون لیگ سے برداشت نہیں ہوا. پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جا رہا تھا 18th امینڈمنٹ کا, تو اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ حرکت کی ہے, اور یہ ایک بیڈ پالیٹکس میں کہوں گا, کیونکہ جب سب معاملات طے ہو گئے تھے اور ایک بل کل اسمبلی میں پیش ہونے والا تھا, اور آج انہوں نے اس طرح ہٹ درمی کا مظاہرہ کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اختلافات ہیں, اور یہ پھر انہوں نے جو ہے اس میٹنگ کو سبوٹاج کیا. اور میں وزیر ریلوے اور ANP کے رہنما غلام احمد بلور نے کہا ہے کہ نواز شریف نے پرانے مسائل دہرائے. 18ویں ترمیم کے منظور نہ ہونے سے پوری قوم کو نقصان ہوگا. اس ڈیڈ لاک کے صرف ہمیں نقصان نہیں ہوگا, یہ پوری قوم کا نقصان ہوگا, اور 97ویں ترمیم میں وہ بحال رہے گی. پھر جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ جمہوریت کے خلاف بات جائے گی, کیونکہ 97ویں ترمیم تب ہی ختم ہوگی جب 18ویں ترمیم آئے گی. 18ویں ترمیم تب آئے گی کہ جب ہماری بھی بات بیچ میں بنی, ہماری تو ایک ہی بات ہے وہ بھی آ جائے گی تو تب. وفاقی وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. امید ہے کہ نواز شریف اپنے موقف پر نظر ثانی کریں گے. میں توقع کرتا ہوں کہ میاں صاحب بھی اپنے نقطہ نظر کو ضرور ریکنسیڈر کریں گے کہ اگر ان کی جماعت کے ممبران نے کمیٹی میں بیٹھ کے کچھ چیز طے کر لی ہے تو وہ اس کو اون کریں گے, کیونکہ ان کی مرضی کے بغیر تو وہ نہیں کرتے. ہر جماعت کے جو ممبران کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی لیڈرشپ سے تو رائے لیتے ہیں. تو اب جو صوبہ سرحد کے نام کا ایشو تھا, ہمیں تو آج توقع تھی کہ وہ بھی نام آج فائنل ہو جائے گا, اور کل ہم یہ رپورٹ جو ہے یا یہ جو ڈرافٹ ہے یہ جو کمیٹی ہے وہ لے کر دی گیا. سائننگ سیریمنی جس طرح دوست نے کہا اس کا ٹائم بھی رکھا گیا تھا. تو چلیں کوئی بات نہیں, ایک دو دن اور دیکھ لیتے ہیں, اور ہمیں توقع ہے کہ کمیٹی اس معاملے کو بہتر طریقے سے جس طرح انہوں نے باقی معاملات ہینڈل کیے ہیں اس معاملے کو بھی اچھا ہینڈل کرے گی. پیپلز پارٹی شیرپاؤ گروپ کا کہنا ہے کہ تمام معاملات طے پا گئے تھے. انہیں نواز شریف کی پریس کانفرنس پر مایوسی ہوئی. یہ اس پہ حیران ہوں کہ اگر یہ مسئلہ آنا تھا تو یہ شروع میں کیوں نہیں اس کے اوپر وہ کہہ دیتے کہ اس کے اوپر ہمارے اس میں ہم لچک نہیں پیدا کر سکتے ہیں, تو شاید اتنی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سیٹھی صاحب یہ ریئیکشنز آپ نے دیکھ لیے, کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جسے حیرانی نہ ہوئی. نہیں بڑی میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب نے بہت بڑی حماقت کی, سیاسی طور پر بلنڈر مارا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا میں ایک بندہ نہیں ہے جو ان کو اب سپورٹ کرے گا اس بات کے اوپر, جو کہ ہر بندہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا اس سے پہلے, اور ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ڈیلے کریں گے. آج پتہ لگا کہ کچھ اور مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے نا. کائرانی بلور صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا ساری قوم کا نقصان ہے. ایکچولی میرا خیال ہے وہ بڑے انہوں نے شریف قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں. یہ جو فیڈریشن ہے نا اس کو بہت بڑا دھکا لگا آج, کیونکہ یہ فیڈریشن کا معاملہ تھا. یہ جو سارے مل کے اتفاق, جیسے ایوارڈ ہوا نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ تھا, اس کے اوپر سب نے اتفاق کیا. یہاں پنجاب کی طرف سے آبجیکشن آ رہی ہے اور باقی ساری پروونسز جو ہیں وہ اتفاق کر رہی ہیں, اور اس چیز کے اوپر جہاں پہلے پنجاب بھی اتفاق کر چکا. فائنلی بابر اعوان نے یہ بات کہی کہ اگر ایسی بات بھی تھی تو بابر اعوان صاحب نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ نے ابھی بحث ہونی تھی تو وہاں ہو جاتی, تو یہ اگر 4-5 دن آگے بات چلتی, اگر یہی بات تھی تو وہاں کھڑے ہو کے کچھ موقع لے لیتے, تو یہ بھی ہم کچھ طریقے کے ساتھ اس کو بھی نبھا لیتے. یہ کیا کہ آج پریس کانفرنس کر کے اور بالکل لتر بتر کر دیا ساری جو معاملہ چلنے والا تھا. سیٹھی صاحب یہاں ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے ناظرین تو مزید اس حوالے سے ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ